السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک ہمارے سروں پر ہے اور رمضان کی عبادت میں اور رمضان کی تیاری میں اور رمضان کے استقبال میں ہم سب مصروف ہیں، اور اس بات کا ہر دیندار آدمی اہتمام کرتا ہے کہ اس کا رمضان بہتر سے بہتر ہو جائے اور اس رمضان میں وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرے، ان کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اس کے لیے وہ عبادات کی کثرت کرنے لگتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دیگر بہت سی عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ لیکن رمضان کی ایک خاص عبادت جو قیام لیل سے متعلق ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح ایسی نماز ہے جس کا لوگوں میں بہت شوق پایا جاتا ہے۔ مساجد میں کئی حضرات تراویح ادا کرنے کے لیے ذوق در ذوق شرکت کرتے ہیں، اور پورے اہتمام سے رمضان المبارک میں مساجد میں تراویح ادا ہوتی ہے، اور امت میں تراویح کا خاص اہتمام پایا جاتا ہے۔ تراویح رمضان کی ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا تھا۔ 3 دن صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائی تھی۔ لیکن جب لوگوں کا مجمع زیادہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ نماز کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو موقوف کر دیا تھا۔ لیکن تراویح حضور کے دور میں بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلسل صحابہ کرام نے رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کی ہے۔ اس سے صحابہ کرام کا تعامل ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ پر غور کرتے ہوئے قیام لیل کرے گا اور رات میں عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس فضیلت کو پانے کے لیے رمضان المبارک میں تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تراویح الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا الگ سنت ہے۔ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر تراویح کے سلسلے میں ان 2 سنتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ بہت سے حضرات 5 شبی شبینوں میں اور اسی طرح سے 1 شبی شبینہ، 3 شبی شبینہ کے نام سے 3 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، 6 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، اور پھر پورا کا پورا رمضان تراویح نہیں پڑھتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تراویح رمضان شریف کے چاند دیکھنے سے لے کر عید الفطر کے چاند تک، شوال کے چاند تک تراویح پڑھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور علماء نے بلکہ
ائمہ اربعہ نے، محدثین نے، فقہا نے اور اس امت کے بزرگان دین نے اور مدینے کے لوگوں نے، بلکہ حرمین شریفین میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک تراویح کا خاص اہتمام ہوتا آیا ہے، اور امت نے اس پر عمل کیا ہے، اور مسلسل پورے رمضان تراویح ہوتی ہے، تو اس لیے تراویح پورے رمضان ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تراویح کا وقت کب ہو۔ تراویح کا اصل وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آپ رات کے کسی بھی حصے تک آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز پر تراویح مقدم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھ لے عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وتر ادا کر لینے چاہیے، اور اگر وتر پہلے پڑھ کر اگر تراویح بھی ادا کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تراویح کی نیت کیا کریں۔ تراویح کی نیت کے سلسلے میں آدمی یا تو قیام لیل کی نیت کر لے، یا اس وقت کی رمضان کی سنت وقت کی نیت کر لے، یا تراویح کی نیت سے 20 رکعات کی ایک وقت میں بھی اگر نیت کر لے گا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ 2 رکعات کے بعد اگر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تراویح کے لیے نیت کرے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یک بارگی 20 رکعات کی بھی اگر نیت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تراویح کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تراویح کے موقع پر جب 4 رکعات کے بعد امام صاحب بیٹھتے ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، استغفار کی، اور جو دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، منقول دعائیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم وہ کتابوں میں فقہا نے ایک دعا لکھی ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، وہ دعا بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا اگر پڑھ لیں تو معنوی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کے بعد دعا میں شرکت کرنا اور ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنا، یہ ایسی چیز ہے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد اگر دعا کا اہتمام کیا جائے اور دعا کی جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کریں اور تراویح کو مکمل مہینے میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور تراویح کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔